اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ ہزاروں کروڑوں درود اسلام نبی کریم رؤوف الرحیم سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر۔ ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن شان ماہ رمضان۔ میں ہوں آپ کا اپنا میزبان حافظ محمد ظہیر احمد۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماہ رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا اور اس کا پہلا عشرہ جو ہے وہ اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ ناظرین و سامعین، آج ہم نے جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ بھی ایک ہمارے ریلیٹڈ موضوع ہے اور ہمیں ضرورت بھی ہے ایسے موضوعات کی کہ ہم ایسی گفتگو سماعت کریں تاکہ جو ہے نا ہمارا جو روزے رکھنے کا مقصد ہے وہ ہمیں معلوم ہو، روزہ ہم نے رکھنا کیسے ہے اور روزہ رکھنے سے ہمیں ملتا کیا ہے اور اس کی اخلاص کیسا ہمارا ہونا چاہیے، ہمارا پیار کیسا ہونا چاہیے۔ کیونکہ اکثر جو ہے نا رمضان المبارک میں رویے بدل جاتے ہیں، لیکن کوشش یہی کرنی چاہیے خیر رمضان المبارک کے بعد بھی رویے بدلے ہی رہیں۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج ایسی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ماشاءاللہ عالم دین بھی ہیں اور آل رسول بھی ہیں، جناب حضرت علامہ مولانا سید ابو بکر عمار شاہ صاحب۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ اور ان کے ساتھ ساتھ جو ثنا خان مصطفیٰ ہیں وہ بھی ماشاءاللہ ہم نام ہیں شاہ صاحب کے کہ محمد ابو بکر ثاقبی صاحب۔ بہت شکریہ آپ کا بھی، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ ناظرین، ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے، دیکھیں آپ پروگرام آج کا دیکھیں گے تو یقیناً آپ کو ثواب ڈبل ملے گا۔ کیسے ملے گا؟ ایک تو آپ آل رسول کی زیارت کریں گے، آل رسول بھی ہو اور با عمل بھی ہو اور عالم دین بھی ہو، تو یہ وہ کہتے ہیں نا سونے پہ سہاگا، تو یہ ایسی بات ہے۔ آپ پروگرام بھی سنیں گے، باتیں بھی سنیں گے، تو یقیناً آپ آل رسول کی زیارت بھی کریں گے، تو اس سے جو ہے ہماری جو گناہوں کا پلڑا ہے وہ کم ہوگا اور نیکیوں کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہوگا۔ تو آج کے پروگرام کا آغاز میں محمد ابو بکر ثاقبی صاحب سے کرتا ہوں کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری لگوائیں، پھر انشاءاللہ شاہ صاحب کی خدمت میں جو ہے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، اور عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، کہ دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، اور قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، اور قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، کہ جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، اور تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو، اور تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو،
ہم رسول اللہ کے اور جنت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی اور اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور اور اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور اور تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی کہ دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت حاضری لگا رہے تھے جناب محمد ابو بکر ثاقبی صاحب۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں، ذوق میں، شوق میں برکتیں عطا فرمائے۔ تو ناظرین، جو ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ روزے کی اہمیت ہے۔ شاہ صاحب، میری آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ روزہ جو ہے قرآن مجید میں روزے کی فرضیت کس آیت میں نازل ہوئی؟ کس آیت میں اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات نے روزے کی فرضیت کو بیان فرمایا؟ اور خاص طور پر قرآن مجید کی روشنی میں وضاحت فرمائیں کہ یہ روزہ اصل میں ہے کیا، اس کے معنی کیا ہیں، کیا ہونا چاہیے روزہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماہ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس مہینے کی تمام برکتیں، رحمتیں ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ مقدس رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلوں پر روزے فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ دوسری آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، کہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس مہینے میں قرآن مجید نازل کیا گیا، سبحان اللہ، جس کے اندر ہدایت کی اور حق و باطل کو جدا کرنے کی نشانیاں موجود ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جو اس مہینے میں موجود ہو، زندہ ہو، موجود ہو، اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ بے شک، فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو بندہ بھی اس مہینے میں موجود ہے وہ روزہ رکھے۔ آیات مبارکہ جو دونوں آیات میں نے تلاوت کی ہیں، ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے حوالہ سے خصوصی طور پر ارشاد فرمایا، اور اس میں ایک تو ماہ رمضان کا تذکرہ ہے اور دوسرا اس کے اندر روزے کا ذکر ہے۔ ان دونوں کے لیے جو لفظ استعمال ہوئے ہیں ان کی آپ حقیقت اور ان کا اصل جو ہے اس کی طرف اگر جائیں تو رمضان کی اصل کیا ہے، مفسرین کرام نے اس کے بارے میں لکھا۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، امام قرطبی، دیگر مفسرین نے اس کے معنی بیان کیے کہ رمضان کا جو لفظ ہے یہ رمضاؤ سے مشتق ہے۔ رمضاؤ کا مطلب کیا ہے؟ فرماتے ہیں مطر قبل الخریف، جو بارش خزاں سے پہلے ہوتی ہے، وہ بارش جب آتی ہے تو وہ ہر طرف جو کچھ بھی خزاں کی وجہ سے موسم کے اندر ایک ایسا ماحول بن جاتا ہے کہ پتے سارے وہ سوکھ جاتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں اور پھر زرد ہو جاتے ہیں،
وہ بارش آتی ہے ان سب کو دھو ڈالتی ہے اور ان کے اندر جان پیدا کر دیتی ہے، زمین ستھری ہو جاتی ہے، بالکل سارے درخت جو مرجھائے ہوئے ہوتے ہیں وہ دوبارہ سے تر و تازہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو رمضان کو رمضان بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب یہ مہینہ آتا ہے تو ایمان والے جو گناہوں کی وجہ سے مرجھا جاتا ہے ایمان، ان کا ایمان دوبارہ سے تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ بے شک، سبحان وہ ایمان کہ جس کو سارا سال انہوں نے اپنی غفلت کی وجہ سے کمزور کر دیا، اب یہ مہینہ یوں آ کے رحمت کی بارش برساتا ہے کہ سارے کا سارا جو ایمان کا موسم ہے وہ ہرا بھرا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک تو یہ معنی بیان کیا گیا، دوسرا اس کا معنی بیان کیا گیا کہ یہ رمضان سے مشتق ہے۔ رمضان کا معنی ہے شدید گرمی، شدید گرمی، سخت دھوپ اور گرمی، جس کے اندر عرب کے صحرا اور پتھر جو ہیں پہاڑوں کے اوپر وہ بھی یوں تپش سے گرم ہو جاتے تھے، لگتا ہے کہ جیسے یہ پگھلنا شروع ہو گیا، اتنی گرمی ہو جاتی۔ اس قدر وہ گرم ہو جاتے، ریتلا علاقہ جو وہاں پہ تھوڑی سی دھوپ بھی ہو تو وہ کس قدر شدید گرم ہو جاتا ہے، لیکن یہ خاص جو عرب کے علاقے میں گرمی ہے اس کو وہ رمضان سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو اس کا تعلق رمضان سے کیسے بنا؟ رمضان کا لفظ اس سے مشتق کیوں کیا گیا؟ کیونکہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اس وقت یہ اپنی حرارت اور اپنی گرمی سے بندہ مومن کے دل کو موم کر دیتا ہے اور نرم کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ جو دل سخت ہو چکے ہوتے ہیں وہ بھی اس مہینے کے اندر نرم ہو جاتے ہیں اور وہ بھی نیکی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، ان دلوں کے اندر بھی پھر نیکی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کو رمضان سے مشتق کیا گیا اور اس کو رمضان کہا جاتا ہے۔ یہ ہے رمضان کا بیک گراؤنڈ کہ رمضان کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا ہے صوم، جو سیام کا لفظ ہے کہ ہم روزہ جو رکھتے ہیں اس کو عربی میں صوم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو صوم ان کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہے روکنا۔ اب روکنا کس چیز سے؟ روزے کا تو مطلب ہے کہ دن کے وقت یعنی صبح صادق سے لے کے مغرب تک کھانے پینے سے اور خواہشات سے، جماع سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ بے شک۔ لیکن اس کی بیک گراؤنڈ اور اس کی اصل کیا ہے اگر ہم دیکھیں تو جو عربی لغات ہیں اس کے اندر جو اس کو بیان کیا گیا، صوم کا لفظ یہ استعمال کیا جاتا تھا، اس کا ایک پورا پروسیس ہے عرب کے اندر۔ ان کو جب کسی گھوڑے کو تیار کرنا ہوتا تھا تو کسی اچھے نسل کے بچے کو لیتے تھے، کوئی اچھی نسل کا گھوڑا ہے اس کے بچے کو لے کر اس کو وہ تربیت دینا شروع کرتے تھے۔ تربیت کیسے دیتے تھے کہ وہ پہلے تو اس کو خوب کھلاتے پلاتے تھے، صحیح، خوب، اس کا کوئی کام نہیں، اس نے بس کھانا پینا ہے، خوب اس کے اوپر جب چربی چڑھ جاتی، موٹا تازہ ہو جاتا، تو اس کے بعد پھر جب وہ جوانی کی طرف آتا تو اس کا پیریڈ جو شروع ہوتا وہ کون سا؟ اس کی تربیت کا۔ کیا کیا جاتا؟ اس کو تھوڑا تھوڑا جو کام کرنا ہے، کام کیا کروانا ہے، اس کو بھگانا شروع کیا جاتا، اس کی دوڑ شروع کروائی جاتی، تھوڑا تھوڑا چلنا اور دوڑنا، پہلے دن 1 کلومیٹر، دوسرے دن 2 کلومیٹر، تیسرے دن زیادہ، لیکن ہر روز جتنا اس نے دوڑنا ہے اتنا ہی کھانا کم ہوتے جانا ہے۔ کیا بات ہے، کھانا کم ہوتا جائے گا، دوڑ زیادہ ہوتی جائے، دوڑ زیادہ ہو گئی، کھانا کم ہوتا چلا گیا، اور بالآخر پھر یہاں تک بات پہنچتی کہ کھانا بند کر دیتے اور دوڑ زیادہ ہو جاتی۔ کیا بات ہے۔ اب اس عمل کو جب وہ کرتے تھے فائدہ کیا حاصل ہوتا تھا کہ جنگ کے اندر وہ گھوڑا 3 دن تک بھی بھوکا پیاسا لڑنے کے لیے ان کے ساتھ تیار ہوتا۔ کیا بات ہے۔ وہ کوئی کسی طرح کی پریشانی نہیں لیتا تھا کہ میں یہاں پہ بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، کیونکہ اسے ٹریننگ دی ہوتی تھی۔ اس وجہ سے وہ بالکل جنگ کے اندر تر و تازہ رہتا تھا اور اس کی ٹریننگ ہوتی تھی۔ تو اب اسی لفظ کو جو صوم کا لفظ ہے اس پورے عمل پر بولا جاتا تھا، صوم کے لفظ کو اس پر بولا جاتا تھا کہ کھانا پینا روک دیا گیا ہے اور اس کی جو ٹریننگ ہے وہ شروع کر دی گئی ہے۔ جی ناظرین دیکھیں، آپ شاہ صاحب کی جو گفتگو ہے، یقیناً میں جو اس طرح کی جو مثالیں ہیں، جو اس طرح کی وضاحت ہے، میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں اور ماشاءاللہ بڑی کمال کی گفتگو کر رہے ہیں۔ تو ناظرین ابھی وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ صاف ستھرا پانی
आपके घर के दरवाजे तक। पेश खिदमत है फ्रेश स्प्रिंग साफ पानी का बेहतरीन हल हम पेश करते हैं। आसान गैलन की रिफिलिंग और नए गैलन बड़ी मिकदार में बोतलें 500 मिलीलीटर और 1.5 लीटर साइज में। आसानी से घर तक डिलीवरी 4 किलोमीटर के अंदर। पूछ गुछ और ऑर्डर के लिए राब्ता करें शहबाज अहमद चौधरी हाउस, गली मेहरबाग वाली, कोट मुराद खान। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आप शाह साहब की गुफ्तगू समाअत फरमा रहे हैं और यकीनन ये ऐसा ही अल्लाह ताला की ज़ात बेनियाज है, वो इंसानों को जो है ना ट्रेन भी करती है, लेकिन साइंस जो है वो यकीनन रोज़े को इतना पसंद करती है। और साइंस ने आपने देखा है कि साइंस जो है ना आए रोज़ नए से नया तजर्बा करती रहती है, और रोज़े पे भी ज़ाहिर बात है साइंस ने तजर्बा किया है। और यकीनन जो है वो साइंस ने ये तजर्बा किया है कि इंसानी सेहत के लिहाज से ये 30 रोज़े बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर इंसान ने तंदुरुस्त रहना है ना तो उसके लिए ये 30 रोज़े बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि इंसान का जो है ना वो मैदा खाली रहना चाहिए, वो जो है ना उसके अंदर जो जरासीम है वो होते हैं, नाम बता रहे थे, वो खाते हैं, तो ये बीमारी वाले जो जरासीम है वो खा जाते हैं भूखे, यानी कि मैदा खाली होने की वजह से। लेकिन अगर आप देख लें आज तक साइंस ने जितने भी तजर्बात किए हैं मुसलमानों के अमल पर, चाहे वज़ू का हो, वो ना शाह साहब एक मैं तहरीर पढ़ रहा था, उन्होंने कहा भी यार देखें बाकी मुल्कों में ना पागल खाने बहुत ज़्यादा हैं, मेंटल हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा हैं, पाकिस्तान में कम क्यों है, मुसलमानों में के मुल्कों में कम क्यों, क्या वजह है? उन्होंने कहा भी जब ये वज़ू करते हैं ना तो ये जब ये ऐसे गर्दन के यहाँ पे दिमाग होता है, ऐसे जब गर्दन का मसा करते हैं दिमाग को ठंडक पहुंचती है, जब वो ठंडक पहुंचती है तो जो है ना वो यकीनन वो दिमाग बिल्कुल ज्यादा खराब, दिमाग की शरीयाने फटने का जो खतरा है वो कम हो जाता है। अब होता ये है कि हम ज़ाहिर बात है हम नमाज पढ़ते हैं, हम जब सजदे में जाते हैं हमारी खून की जो हरकत है वो दिमाग की जो है ना नसों में आ जाती है। ये सारी चीजें देखिए ना अल्लाह ताला की ज़ात ने हमारे लिए इबादत भी और सेहत भी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है रोजे के वाले से कि सूमू तसिहू, रोजा रखो और सेहतमंद रहो। सुभान अल्लाह। तो ये रमजान के रोजे तो फर्ज है ना, जी जी, इसके अलावा भी हमें रोजा जो हैं वो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद। अच्छा शाह साहब एक चीज़ है कि देखें रोज़ा माशाल्लाह आपने बड़ी तफसीली गुफ्तगू की है, तो रोज़ा यानी कि दूसरी इबादत बहुत सारी इबादत हैं, जैसे नमाज है, रोज़ा फ़र्ज़ है, नमाज भी फ़र्ज़ है, हज भी फ़र्ज़ है, ज़कात भी फ़र्ज़ है, यानी कि फ़र्ज़ इबादत या दीगर इबादत में रोज़ा क्या अहमियत रखता है, रोज़े की कितनी अहमियत है, क्या इन सारी इबादत में सबसे अफजल है रोज़ा या इससे भी कोई अफजल और इबादत है? अफजलियत के लिहाज से देखा जाए तो नमाज अफजल है रोज़े जी, लेकिन इसकी अहमियत जो रूहानी लिहाज से और दीगर लिहाज से वो मुनफरिद है ये इबादत, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद फरमाई। और ख़ुद जो हदीस कुदसी है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि रोज़ेदार जब रोज़ा रखता है तो उस वक्त उसके मुंह से जो शाम के वक़्त एक मुंह में बू पैदा होती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, हम उसे स्मेल कहते हैं, स्मेल पैदा होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या इरशाद फरमाता है, लखलूफु फमिस्साइमी अतयबु मिन रिहिल मिस्की, कि वो जो रोज़ेदार के मुंह के अंदर बू पैदा होती है वो अल्लाह के नज़दीक जो मुश्क की खुशबू है उससे भी ज़्यादा पसंदीदा। सुभान अल्लाह। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि बाकी सारे जो अमाल हैं वो बंदा अपने लिए करता है, लेकिन अस्सौमु ली, रोज़ा मेरे लिए, बेशक बेशक रोज़ा मेरे लिए है, व अना अजज़ी बिही, और इसकी जज़ा भी मैं ही दूँ। अच्छा यही मेरा सवाल है, मैं देखिए ना बात ये हम अक्सर ये उलमा इकराम से सुनते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात फरमाती है रोज़ा मेरे लिए है और इसकी जज़ा भी मैं दूंगा, बाकी जितनी भी इबादत है चाहे हम नमाज पढ़ें वो फरिश्ते लिख रहे हैं, हम हज पे जाएं, उम्रे पे जाएं, हमारी नीयत, ये क्या वजह है, ऐसी खास बात क्या है इसमें कि अल्लाह की ज़ात ही इसकी जज़ा, अल्लाह की ज़ात ने खुद फरमाया कि इसकी जज़ा मैं अता करूँगा, इसकी क्या वजह है? अब देखें ना कि जिस तरह हम एक अमल करते हैं कि अगर ये अमल किया जाए तो उस पर इतनी नेकियां मिलती हैं, ये अमल किया जाए इतनी नेकियां मिलती हैं। बेशक। अब एक माना तो इसका ये बनता है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि बाकी सारी नेकियों का कोई ना कोई हिसाब होगा, लेकिन इसका जो अजर है उसका कोई हिसाब नहीं है, वो मैं ही जानता हूँ कि इसका अजर कितना होगा। बेशक। और दूसरा इसका जो माना मुहद्दिसीन ने बयान किया वो फरमाते हैं ये लफ्ज़ जो है
یہ اس ہے اجزا بھی، مجہول ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ اس کی جزا میں خود ہوں۔ سبحان اللہ فرما رہا ہے اس کی جزا میں خود ہوں۔ تو جس کو اللہ مل جائے پھر اس کے لیے پھر اور کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ تو دنیا کے اندر بھی اس کو رب مل جاتا ہے جو روزہ رکھنے والا ہے، اور آخرت کے اندر بھی اس کو رب تعالیٰ کی ذات مل جائے گی۔ اور اس کی اگر ہم مثال سمجھیں تو مثال ایک بیان کی جاتی ہے کہ ایک سلطان محمود غزنوی، ان کے دربار کے اندر جو ایاز ان کے وزیر تھے وہ اور دیگر درباری وہ موجود ہیں، اور انہوں نے اعلان کیا کہ جس نے جو لینا ہے لے لو، اور موتی جو تھے وہ اپنے دربار کے اندر یوں زمین میں ڈال دیے، پھینک دیے۔ اب جس کا جتنا ظرف تھا یا جتنے اٹھا سکتا تھا سب نے لے لیے، لیکن جو ایاز ہیں وہ اپنی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے ایک بھی موتی نہیں لیا۔ تو جب سارے اٹھا چکے تو انہوں نے پوچھا کہ تم نے کیوں نہیں لیا؟ تو اس نے کہا کہ مجھے ان موتیوں کی ضرورت نہیں، مجھے موتیوں والے کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے! بس جب میرے پاس وہ موجود ہے تو پھر میرے لیے سارا کچھ موجود ہے، سارا کچھ موجود ہے۔ اب جہاں اللہ رب العزت جس کو مل جائے تو سارا جہان ہی اس کا ہے، اس کو پھر کوئی کمی نہیں رہتی۔ تو یہ روزے کی انفرادیت ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ جس کو رب تعالیٰ مل گیا اس کے لیے پھر کوئی اور چیز وہ، بلکہ اس میں شاہ صاحب یہ بھی ہے، دیکھیں ایک چیز ہے کہ یہ بڑی ایک وہ کہتے ہیں نا خفیہ عبادت ہے۔ اب ظاہری سی بات ہے ہم بیٹھے ہیں، میں کہہ دوں میرا روزہ ہے تو ظاہری بات ہے یہ میں جانتا ہوں یا میرا رب جانتا ہے، یعنی کہ اور کوئی تیسرا بندہ نہیں جانتا۔ آپ کو یقیناً ماننا پڑے گا اگر میرا روزہ نہیں بھی ہے تو میں کہہ دوں میرا روزہ ہے، لیکن اللہ کی ذات تو جانتی ہے۔ تو میرے خیال میں یہ خفیہ بھی عبادت ہے، اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا یہ اپنا یہ جو معاملہ اپنے پاس رکھا ہے، وہ بالکل یہ فرمانا صوم لی، روزہ میرے لیے ہے۔ باقی عبادت کسی کو دکھاوے کے لیے ہو سکتی ہے، بالکل باقی باتیں جو ہیں وہ لوگوں دکھاوے کے لیے ہو بھی سکتی ہیں یا دیکھی بھی جا سکتی ہیں۔ ظاہری بات ہے اگر انسان نماز پڑھنے گیا کوئی نہ کوئی اس کا گواہ ہے، نماز پڑھنے آیا ہے بھائی، عمرے پہ گیا ہے، حج پہ گیا ہے تو کوئی نہ کوئی گواہ ہے، زکوٰۃ ہے تو اس کا ظاہری بات ہے گواہ تو لازمی ہوگا، آخر کسی کو اس نے زکوٰۃ دینی ہے تو وہ گواہ تو ہے نا، چاہے ایک ہے، چاہے وہ کسی کو نہیں بھی بتاتا لیکن ایک تو کم از کم گواہ ہے نا، لیکن اس کا گواہ نہیں ہے، اس کا انسان گواہ خود ہے، بالکل اس کا گواہ بھی انسان خود ہے، میرے لیے میرے لیے ہی ہے، کسی اور کے لیے نہیں، وہی بات۔ اچھا شاہ صاحب ہمارا اخلاص کا بھی ظاہری بات، ہم نے اخلاص پر بھی بات کرنی ہے۔ اخلاص اصل میں ہے کیا اور عبادات میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ اخلاص کی کتنی اہمیت ہے عبادت میں کہ اور اصل میں اخلاص ہے کیا؟ اسے کیا بولتے ہیں، کون سی چیز ہے جو اخلاص ہوتی ہے؟ اخلاص اصل میں یہ ایک دل کا جذبہ ہی ہے، جی جی، ٹھیک ہے، جو انسان عمل کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، اس کے اندر وہ نیکی کیوں کر رہا ہے، جی سبب کیا ہے اس نیکی کا، بے شک جو اس کا سبب ہے، اگر دنیا یا کوئی اور چیز اس کا سبب ہے تو وہ دنیا کے لیے عمل کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اگر اس کا سبب اللہ رب العزت کی ذات ہے، اللہ کی خوشنودی ہے تو اس کو اخلاص کہا جاتا ہے، بے شک، ٹھیک ہے۔ جو احادیث میں کتب کے اندر سب سے پہلی حدیث بیان کی جاتی ہے نیت کے بارے میں، اخلاص کے بارے میں، اس میں یہی ہے کہ انما الاعمال بالنیات فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جو اللہ رسول کی نیت سے ہجرت کرے گا اس کی ہجرت اللہ رسول کی طرف ہے، اور اگر کوئی دنیا کی نیت سے ہجرت کرتا ہے دنیا پالے تو اس کی ہجرت دنیا کی طرف ہے۔ تو جس نیت سے کوئی کام کیا جائے وہ کام بدلہ بھی وہی اس کو دے گا، اگر اس کام میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی نیت ہے تو پھر اس کام کے اندر اخلاص پایا جاتا ہے۔ یہ خلوص ہے کہ جس کی بنا پر اعمال کا فائدہ ہے، اگر اخلاص نہیں ہے تو پھر اعمال کسی کام کے نہیں ہیں۔ اب ہم کوئی بھی عبادت دیکھیں، اس عبادت کے اندر اللہ رب العزت نے یہاں تک فرمایا کہ ایک عمل کرو گے 10 نیکیاں ملیں گی ہر بندے کے لیے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، ایک عمل بندہ مومن کرے کم از کم 10 نیکیاں مل جاتی ہیں، لیکن اگر اللہ چاہے تو اس میں اضافہ کر دیتا ہے، کتنا فرمایا 700 گنا تک، اور فرمایا اگر اس سے بھی زیادہ اخلاص ہوگا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اس سے بھی زیادہ دگنا کر دیتا ہے۔ تو عمل ایک ہی ہے لیکن اس عمل کے بدلے کسی کو 10 نیکیاں مل رہی ہیں، کسی کو 700 نیکیاں مل رہی ہیں، کسی کو 1400 مل رہی ہیں، کسی کو لاکھوں نیکیاں مل رہی ہیں۔ تو وجہ کیا ہے، فرق کیا ہے؟ فرق اس کے اندر اخلاص کا ہے۔
فرق اخلاص کا آ جاتا ہے، جس کی بنا پر اللہ رب العزت ایک ہی عمل کا اجر و ثواب زیادہ کر دیتا ہے۔ یہاں پہ ایک حدیث پاک جس کا رمضان سے بھی تعلق ہے اور اخلاص سے بھی تعلق ہے، وہ اگر ذکر کر دوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبیلہ بنی قضاء کے دو بھائی آئے، سگے بھائی آ کے انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد جہاد کا وقت آیا، دونوں جہاد میں شامل ہوئے۔ ایک جو بھائی تھے وہ جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اب جہاد بھی پورا ایک ایسا مرتبہ ہے کہ جس کی مثل کوئی نہیں، شہادت ایسا مرتبہ ہے کہ شہید جیسا رتبہ کسی کو نہیں ملتا۔ اب سال گزرنے کے بعد دوسرے بھائی جو تھے وہ بھی فوت ہو گئے، وہ تبھی موت ان کو آئی، وہ فوت ہو گئے۔ تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ جو شہید ہیں وہ بھی دروازے پہ جنت کے کھڑے ہیں اور دوسرے بھائی بھی جنت کے دروازے پہ کھڑے ہیں۔ اندر سے بلاوا آتا ہے، پہلے بلاوا جو آتا ہے وہ بعد میں جو فوت ہوئے اس بھائی کو آتا ہے، شہید کو بلاوا بعد میں آتا ہے، شہید بعد میں جنت میں جاتا ہے۔ تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ کہتے میں بڑا حیران ہوا، جس کو بھی بتایا بھی شہید بعد میں جا رہا ہے اور جو دوسرے ہیں وہ پہلے جا رہے ہیں۔ تو یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جب پہنچی تو آپ نے فرمایا اس میں کون سی تعجب والی بات ہے؟ تم نے دیکھا نہیں کہ وہ سال بعد فوت ہوا ہے؟ سال بعد فوت ہوا ہے۔ الا حل قد صام رمضان، کیا اس نے پورا رمضان کا مہینہ نہیں گزارا اس سال کے اندر؟ اللہ رمضان کے مہینے کے روزے نہیں رکھے اس نے سال کے اندر؟ سال اس کا جو گزرا ہے اس کے اندر اس نے پورا سال نمازیں نہیں ادا کی۔ ایک حدیث میں تو لفظ ہے باقاعدہ تعداد بیان کی، 6,000 صلاتن، اس نے جو اس کے اندر 6,000 نمازیں ہیں وہ ادا نہیں کی۔ نمازوں کی تعداد بیان کر کے فرمایا کہ اتنی نمازیں اس نے ادا کی اور اس کے اندر اس نے اتنے روزے رکھے، پورا رمضان اس کے اندر گزرا، تو رمضان کا مہینہ اس کے لیے اس کے پہلے جنت میں جانے کا سبب بن گیا۔ اس کی نیکیاں، اخلاص، تو اخلاص جو ہے وہ بندے کو اس رتبے پر لے جاتا ہے جو دوسروں کا نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ شہید نہیں ہوئے، لیکن یہ عقائد کی کتابیں دیکھیں یا ہمارے جو علماء ہیں انہوں نے لکھا ہے باقاعدہ کہ ان کا رتبہ شہیدوں سے زیادہ ہے، کیونکہ وہ صدیق کے مرتبے پہ ہیں، تو صدیق کا مرتبہ شہید سے زیادہ ہے۔ کس بنا پر ہوتا ہے؟ یہ اخلاص کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ عمل اگرچہ تھوڑا ہے لیکن اخلاص زیادہ ہے تو اس کا اجر و ثواب اس میں زیادہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ وہ پورا سال جو زندہ رہا، اس سال کے اندر رمضان کا مہینہ بھی آیا، اس نے رمضان کے مہینے کے روزے بھی رکھے، تو اب اس کی وجہ سے وہ پہلے جنت کے اندر جا رہا ہے۔ اچھا شاہ صاحب، یہ جو ریاکاری ہے، دیکھیں آج کل میرے خیال میں اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے، ویسے ہم کسی پر تنقید یا بات تو نہیں کر سکتے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دکھاوے کے لیے افطاری کا اہتمام، روزے کا اہتمام، کیا ریاکاری جو ہے وہ یعنی کہ روزے کے اجر کو، ثواب کو متاثر کرتی ہے یا اس میں کمی پیشی ہوتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں یہی چیز اخلاص اور ریا، یہ دونوں چیزیں تو ساتھ ساتھ ہیں۔ اگر ذرا سی بھی ریاکاری آئی تو اخلاص میں کمی آ جائے گی، جہاں اخلاص میں کمی آئی وہاں ثواب میں بھی کمی آ جائے گی۔ اب اس نے روزہ رکھ کے اپنا فرض تو ادا کر لیا، لیکن جو اس کے ثمرات تھے وہ اس کو حاصل نہیں ہوئے۔ اب روزے کے ثمرات کیا ہیں کہ روزہ جب بندہ رکھے تو اس پہ وہ ساری کیفیات طاری ہوں اور پھر اس کو وہ اس کا جو اثر ہے وہ ملے، یعنی اس کا فائدہ حاصل ہو جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ لعلکم تتقون، جو شروع میں آپ نے کہا تھا کہ اس کا سبب کیا ہے، روزے کیوں فرض کیے گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس لیے کہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اور جو مثال میں نے بیان کی کہ وہ گھوڑے کو جو تربیت دی جاتی ہے تو اس کا سبب بھی یہی ہے کہ جب بندے کو پورا رمضان کا مہینہ روزے رکھ کے بھوکا رکھا جاتا ہے اور تراویح کے ساتھ عبادت میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کھانا کم ہو گیا اور کام زیادہ ہو گیا، پھر اس کے اندر دیگر عبادات، اعتکاف وغیرہ، تو یہ عبادات زیادہ ہو گئیں اور اس کے اندر جو اعمال کے لحاظ سے جو کھانا پینا ہے وہ کم ہو گیا۔ تو یہ بندے کے لیے ایک ایسا تربیت کا ذریعہ ہے جس کے بندے کے اندر تقوی پیدا ہو اور ریاکاری کا جو عنصر ہے وہ کم ہو جائے اور لوگوں کو دکھلاوا اس کے اندر نہیں آتا۔
جب لوگوں کو دکھلاوا ہوگا تو پھر اس عمل کا ثواب خود بخود کم ہوتا چلا جائے گا. جتنی ریاکاری اس میں آئے گی اتنا ہی وہ عمل اللہ کے ہاں، یہاں تک کہ جو ریاکاری کے والے سے تو حدیث پاک مشہور آپ نے سنی ہے کہ شہید جائے گا اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اسے گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دو، کہ اس نے دکھاوے کے لیے جہاد کیا، یہ چاہتا تھا کہ لوگ مجھے بہادر کہیں، لوگوں نے کہہ دیا. سخی جائے گا، جس طرح رمضان میں لوگ صحابت کرتے ہیں لیکن ساتھ میں وہ تصویریں ویڈیو لوگوں کے ساتھ جو لینے والوں کا، تو وہ فرمائے گا اللہ تعالیٰ کہ یہ بندہ چاہتا تھا دنیا میں مجھے سخی کہا جائے، لوگوں نے کہہ دیا، اب اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اسی طرح عالم کے بارے میں ہے کہ یہ کہتا تھا کہ لوگ مجھے عالم کہیں، مجھے مفتی کہیں، تو اب اس کو جو چاہتا تھا دنیا میں مل گیا، مجھ سے تو یہ نہیں چاہتا تھا کچھ، تو اب اسے جہنم میں ڈال دو، تو اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو یہ ریاکاری اعمال کو صرف ضائع نہیں کرتی بلکہ یہ جہنم میں جانے کا سبب بنتا ہے. جی ماشاءاللہ شاہ صاحب کی گفتگو ابھی جاری ہے. وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. صاف ستھرا پانی آپ کے گھر کے دروازے تک. پیش خدمت ہے فریش سپرنگ. صاف پانی کا بہترین حل ہم پیش کرتے ہیں. آسان گیلن کی ریفلنگ اور نئے گیلن بڑی مقدار میں بوتلیں 500 ملی لیٹر اور 1.5 لیٹر سائز میں. آسانی سے گھر تک ڈیلیوری 4 کلومیٹر کے اندر. پوچھ گچھ اور آرڈر کے لیے رابطہ کریں شہباز احمد چودھری ہاؤس، گلی مہر باغ والی، کوٹ مراد خان. جی ناظرین بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آپ گفتگو سماعت فرما رہے ہیں. دیکھیں یہ ساری چیزیں ہم اس لیے ڈسکس کرتے ہیں کہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں ہماری بات، کیونکہ اگر آپ نے ہماری ایک بات پر بھی عمل کر لیا تو ہمارے پروگرام کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا. اور کچھ میں اکثر نہ دیکھیں آپ مختلف علماء کرام کی گفتگو سماعت کرتے ہیں اور ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم ایسے سوال کریں جو ضروریات زندگی کے لیے موجود ہوں، جن کے ساتھ ہمارا جن کے ساتھ ہم ریلیٹڈ ہوں، ہمارا تعلق ہو اور وہ عادتیں ہمارے درمیان پائی جاتی ہوں. ہم سوال بھی وہی کرتے ہیں. تو شاہ صاحب ظاہری بات ہے ہم نے ابو بکر صاحب سے نعت بھی سننی ہے. 2 سوال ہیں. ایک تو ہم نے دیکھے یہ ہے کہ عملی زندگی میں ہم اخلاص پیدا کرنے کے لیے ہمیں کیا عمل کرنا چاہیے، کون سے طریقے اپنانے چاہیے. دوسرا سوال میرا یہ ہے جو بڑا اہم سوال ہے کہ آج کل سوشل میڈیا کے بہت زیادہ عالم دین ہے. سوشل میڈیا پہ ہر بندہ عالم دین بنا ہوا ہے. یقین کریں کہ میں حیران ہوں. ویسے میں ابھی آج کل میں بھی مسجد میں ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہوں. میں وہاں پہ دیکھتا ہوں لوگ بیٹھے رہتے ہیں مسجد میں، موبائل بھی چلاتے رہتے ہیں، تراویحیں نہیں پڑھنی. میں یہ سمجھتا ہوں شاید وہ فرض واجب تو نہیں ہے، لیکن یعنی کہ اپنے مسئلے انہوں نے اپنے یعنی کہ عالم دین جس نے 10 سال لگا کے 8 سال لگا کے علم حاصل کیا وہ اس سے بڑے عالم دین بن کے بیٹھے ہوتے ہیں. تو اس دور میں اخلاص کو کیسے بچایا جا سکتا ہے یا ان جو سوشل میڈیا کے مفتی ہیں ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ یہ دونوں سوالوں کے جواب بھی لینے، ہم نے نعت بھی سننی ہے. دیکھیں یہ اب ہر دور میں ایسا رہا ہے، جہالت تو پھیلتی ہے. اب جہالت کا مقابلہ علم سے ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے ہر بندے کو سوچنا چاہیے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں کیا واقعی یہ قرآن و حدیث میں ہے، اللہ رسول کا حکم ہے یا نہیں ہے، یا پھر میں اپنی خواہشات کو آگے رکھ رہا ہوں. اب اگر پچھلی قوموں کو دیکھیں تو پچھلی قوموں کی تباہی کا سبب کیا تھا کہ انہوں نے بھی اعمال جو مشکل تھے ان کو تبدیل کر دیا. اب رمضان کا جو مہینہ ہے یہ رمضان کا مہینہ ہی پچھلی قوموں کو دیا گیا تھا. لیکن انہوں نے کیا دیکھا کہ جب رمضان گرمی میں آیا روزے نہیں رکھے جا سکتے تو انہوں نے کہا کہ ہم روزے رکھیں گے سردیوں میں اور 30 کی بجائے 40 رکھ لیں گے، زیادہ کر لیں گے. یعنی اپنی مرضی سے دین کو بدل دیا. تو اب دین خواہش کے مطابق نہیں ہوتا، دین وہی ہے جو اللہ رسول کی طرف سے عطا ہوا ہے. اگر ہم اپنی مرضی سے چلنے کی کوشش کریں گے تو پھر وہ دین یعنی کہ دیکھیں نا رمضان شریف کا جو مہینہ ہے یہ سردیوں میں بھی آتا ہے گرمیوں بھی آتا ہے. لیکن میرا خیال ہے بھی یہاں پہ میرے دل میں ایک دماغ میں بات آ رہی ہے کہ یعنی کہ ہمیں ہماری صحت کے لیے بھی ایسے ہی ضروری ہوگا. بے شک بھی کبھی سردیوں میں ہمیں 12 گھنٹے بھوکا رہنے کی ضرورت ہے تو سردیوں میں رمضان شریف آ جاتا ہے. گرمیوں میں ہمیں 14 گھنٹے بھوکا رہنے کی ضرورت ہے تو گرمیوں میں رمضان آ جاتا ہے. بالکل اسی طرح اللہ کی حکمتیں ہیں نا، جو
اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اس کے اندر انسان کی بہتری ہے. جتنے بھی فرائض ہیں جی جی وہ فرض کس لیے کیے گئے ہیں؟ اس میں کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات کو فائدہ نہیں ہے بے شک. اس کا فائدہ انسان کو ہی ہے. جی جی یہاں تک کہ زکوٰۃ آپ دیکھ لیں، زکوٰۃ جو ہے بندہ سمجھتا میرا مال چلا گیا، لیکن اس کا فائدہ بھی انسان کو ہے بے شک. روحانی فائدہ تو نہیں ہونا ہے کہ اس نے انسان کے مال کو پاک کرنا ہے. دوسرا جو ظاہری فائدہ ہے وہ بھی اگر ماہر معاشیات اقتصادیات ان کو پوچھیں تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ اگر پیسہ ایک جگہ پہ باؤنڈ رہے تو پھر سرکولیشن ختم ہو جاتی ہے اور پھر لوگوں کی قوت خرید ختم ہو جاتی ہے. پھر مالدار بھی دیکھتے رہ جاتے ہیں کہ اب مزید پیسہ کہاں سے آئے. تو جب سرکولیشن ہوگی، زکوٰۃ دیں گے، اپنے مال میں سے حصہ نکالیں گے، غریبوں کے پاس بھی قوت خرید آئے گی تو وہ آپ کی پروڈکٹ خریدیں گے. تو ماہر معاشیات بے شمار ایسی باتیں ہمیں بتاتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ کا فائدہ بھی مالداروں کو ہے ظاہری طور پہ، یعنی یہ نہیں کہ صرف وہ غریبوں کو ہی فائدہ ہو رہا ہے. اسی طرح جو غریبوں کی تو ضرورت پوری ہوگی، ان کی پیسہ واپسی جو ہے نا پھر ان کے پاس ہی آ جائے گا. جو بھی عمل ہم دیکھیں، چاہے روزہ ہے، نماز ہے، حج ہے، اس کے فائدے ظاہری طور پر بھی ہیں، باطنی طور پہ ہمارے لیے جتنی کوئی چیز اہم ہے اتنا ہی زیادہ ہمارے لیے اسے ضروری قرار دے دیا گیا ہے. وہ فرض کر دی گئی کہ یہ تمہارے لیے ضروری ہے. اسی طرح روزے کا معاملہ ہے. تراویح کا جو آپ نے کہا تو تراویح کے بارے میں بھی آج لوگ مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں. جی یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، یہ کوئی سنت نہیں ہے، یہ لازمی نہیں، پڑھ لو تو پڑھ لو، نہ پڑھے تو ٹھیک ہے. تو یہ تراویح جو ہے یہ عبادت ہے. اگر ہم اس رمضان کے مہینے کی اصل کو دیکھ لیں، جس طرح لفظ صوم میں آیا کہ اس میں ہم نے کھانا پینا کم کرنا اور عبادت زیادہ کرنی ہے، تو اس لفظ سے یہ سمجھ آتی ہے کہ ہم نے تراویح بھی پڑھنی ہے، تراویح بھی پڑھنی ہے. لفظ صوم ہے کہ تم پر صیام فرض کیا ٹھیک ہے. تو اب اسی وجہ سے تو وہ میں نے جو کہا کہ پہلی قوموں نے کیا کیا تھا، اپنی مرضی سے اپنی خواہشات کو آگے رکھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ، خواہشات کی پیروی نہ کرو. جو اللہ رسول نے حکم دیا اس کے پیچھے چلو، اس کی پیروی کرو. خواہشات کے پیچھے چلو گے تو پھر تم دین سے ہاتھ دھو بیٹھو گے. یہاں تک بات پہنچ آئی کہ پہلے تو لوگوں نے یہ کہا چلو یہ سنت ہے، پڑھ لیں ٹھیک ہے، نہ پڑھیں تو کوئی بات نہیں. اور پھر چلتے چلتے لوگوں نے کہا کہ یہ کوئی ضروری نہیں، لہذا یہ ہے ہی نہیں. یعنی کہ جیسے جیسے دور چینج ہوتا گیا، وہ کہتے ہیں نا بلیلر بچے آتے گئے تو تب انہوں نے جو ہے نا نئی ٹیکنالوجی نکال لی. دین سے یا دوری آتی گئی، دین سے دوری ہے. اور یہ سوشل میڈیا خاص طور پہ یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ان کا علمی لیول چیک کریں یا ان کی جو دین کے ساتھ لگاؤ ہے وہ دیکھیں کہ وہ کس قدر ہے، یا دین کو وہ سمجھتے کتنا ہے، پڑھا کہاں سے ہے. کوئی بھی شاہ صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بد مذہب لوگ ہیں جو یعنی کہ ان چیزوں کو ہینڈل کر رہے ہیں، میرے خیال میں وہ یہ دیکھ کے خوش ہوتے ہوں گے بھی لو جی ہمارا جو فتنہ پھیلایا ہوا جو ہے مسلمان اس میں ہمارے شکنجے میں آ گئے ہیں، تو ظاہری بات ہے وہ شکنجے سے نکل نہیں پائے. یہ بھی ایک ہے نشہ ہی ہے جو سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے، نشہ ہی ہے. لیکن چیز یہ ہے کہ ہمیں اس میں کیا کردار ادا کرنا چاہیے. اگر کوئی ہے چانس اس سے ہم بچ سکتے ہیں کہ یہ جو سوشل میڈیا کے عالم دین ہے یہ ہم پر مسلط ہی رہیں گے. دیکھیے جس طرح ہم اپنے کھانے پینے کے لحاظ سے جی دیکھتے ہیں کہ ہم جو چیز لینے جا رہے ہیں وہ کہاں سے لیں، یا ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر مستند ہے یا پھر کسی عطائی چلتے پھرتے سے دوائی لے لیں. تو ہم پہلے دیکھتے ہیں کوئی اچھا ڈاکٹر ہو، MBBS ہو اور مستند ڈاکٹر ہو، ورنہ بجائے وہ ہمارا علاج کرنے کے کہیں مزید بیڑا غرق نہ کرے. تو اسی طرح دین کے معاملے میں بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ باقاعدہ مستند عالم ہے یا وہ کوئی اس طرح کا فیس بک یا وہ سوشل میڈیا کا خود بخود عالم بنا ہوا ہے. تو یہ بہت زیادہ گمراہی جو پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا بخاری شریف کے اندر ہے کہ آخری زمانے کے اندر ایسے لوگوں سے مسئلہ پوچھا جائے گا جو نہ خود علم رکھتے ہوں گے اور نہ پوچھنے والوں کو پتہ ہوگا. تو فرمایا کہ وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی کریں گے. جب انہیں خود نہیں پتا تو انہوں نے ظاہری بات اپنی انا کے لیے تو وہ جو ہے نا بتانا ہی ہے نا. تو جی ماشاءاللہ بڑی پیاری گفتگو کی شاہ صاحب نے. یقین کریں کہ آج پروگرام کا مزہ آ گیا اور ایسی ایسی باتیں ذہن میں آئی ہیں، ایسی ایسی باتوں نے علم میں اضافہ کیا ہے
کہ اگر ہم ان پر عمل کریں تو یقیناً ہم جو ہے ریاکاری سے اخلاص زیادہ بڑھ سکتا ہے، ریاکاری سے بچ سکتے ہیں، اور ہمیں بچنا بھی چاہیے۔ شاہ صاحب دیکھیں نا، ہم بھوکے رہتے ہیں سارا دن، بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں، اگر ہم ریاکاری سے بچ جائیں، اخلاص کو داخل کر لیں تو میرے خیال میں ہمارے وہ ثواب، میں نا اکثر میں پنجابی میں مثال دیتا ہوں کہ انسان ہے نا، اگر اس کا ایک بازو نہ ہو تو انسان ادھورا ہے۔ تو اگر روزے میں اخلاص ختم کر دے، روزہ ہو اخلاص نہ ہو، روزے میں نماز نہ ہو، روزے میں عبادت نہ ہو، قرآن کی تلاوت نہ ہو، تو روزے کی بھی طاقت حالت ویسی ہی رہ جانی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس کے بھوکا پیاسا رہنے کا اللہ کو کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے، بالکل اللہ کو ایسے تو ہی، اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں، بے شک۔ اب ضرورت تو اس کو تھی روزہ رکھنے کی، تو اب روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہے، پیٹ کا نہیں ہے، روزہ منہ کا بھی ہے، زبان کا بھی ہے، بے شک، آنکھ کا بھی ہے، کان کا بھی، ہاتھ کا بھی، قدم کا بھی، قدم، ہر چیز کو ہم نے برائی سے روکنا بے ہے شک۔ اور نیکی کی طرف۔ جب ہم ایک مہینے کے اندر یہ ٹریننگ اس کو دے لیں گے تو پھر لعلکم تتقون کا جو تقاضا بے پورا شک۔ ہوگا۔ رمضان جب گزرے گا، رمضان کے بعد پھر ہمارے اوپر وہ کیفیت طاری ہوگی کہ پھر ہم نمازی بن چکے ہوں گے، پھر ہم گالیوں سے باز آ چکے ہوں گے، پھر ہماری زبان غیبت چغلی سے باز آ چکی ہوگی، ہمارے کان گانوں سے اور دوسری برائیوں سننے سے وہ دور ہو چکے ہوں گے، ایک دوسرے کی غیبتوں سے دور ہو چکے ہوں گے۔ یہ رمضان کا تقاضا ہے، اگر اس کو پورا نہیں کیا، بس پیٹ کو بھوکا رکھ لیا، پیاسا رکھ لیا، تو اس کا فائدہ نہیں، وہ جی صرف فرض جی۔ ادا ہوگا، باقی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے علم و عمل میں، ذوق میں، شوق میں برکتیں عطا فرمائے۔ جی محمد ابو بکر ثاقبی صاحب، آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری لگوائیں۔ صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ حضور عاجز نکم میں آئے قبول ہوئے سلام آقا، سلام دو جگ دے تاج دارا، سلام خیر الانام آقا، سلام دو جگ دے تاج دارا، سلام خیر الانام آقا۔ اور تیرے سوا تیری بارگاہ وچ آسانی کمیاں کون جانے، تیرے سوا تیری بارگاہ وچ آسانی کمیاں کون جانے۔ ہوئے تھے تے جبریل ورگے کر دے غلامیاں صبح ہو شام آقا، ہوئے تھے تے جبریل ورگے کر دے غلامیاں صبح ہو شام آقا، سلام دو جگ دے تاج دارا، سلام خیر الانام آقا۔ اور اساں گنہگار گندیاں مندیاں نو روز محشر تیرا سہارا، اور اساں گنہگار گندیاں مندیاں نو بروز محشر تیرا سہارا، غلاماں نو یاد رکھنا جس دم پلاؤ کوثر دے جام آقا، غلاماں نو یاد رکھنا آقا، پلاؤ کوثر دے جام آقا۔ وہ تیرے دروازے تو ہٹ کے شاہ سجن نو منگن دا ول نہیں آندا، اور تیرے دروازے تو ہٹ کے شاہ
सजन नू मंगन दवल नहीं आंदा क्यों क्योंकि आल तेरी दाग दागर क्योंकि आल तेरी दाग दागर हुजूर मंगता नियाम आका सलाम दो जग दे ताजदारा सलाम खैरुल अनाम आका। माशाल्लाह बड़ी ही खूबसूरत हाज़री लगवा रहे थे जनाब मोहम्मद अबू बकर साकबी साहब। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला ये दीन के जैसे ये दीन का झंडे को बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं, दीन की तालीम हासिल कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनके इल्म व अमल में ज़ौक़ में शौक़ में बरकतें अता फरमाए। नाज़रीन, रमज़ान और मुबारक का महीना हमारे पास मेहमान बन के आया है, इसकी हमने कदर करनी है, हमने अपनी हैसियत से बढ़ के कदर करनी है। जैसे हमारे पास कोई दुनिया का मेहमान हमारा रिश्तेदार अजीज़ आता है तो हम उसे जो है ना अपनी हैसियत से बढ़ के खाना खिलाते हैं। मैं ना बड़ा हैरान हो रहा था कि अल्लाह ताला की ज़ात ने जो रिज़्क़ का इजाफा फरमाया ना, मैं सोच रहा था कि जानवरों के रिज़्क़ में इजाफा हो जाता है। जानवरों के रिज़्क़ में आम रूटीन से हट के जानवर भी ज़्यादा खाते हैं, चाहे घर से वो बच जाए, रमज़ान मुबारक का महीना है बच जाता है। और मैं वो घर में ना वालदा ने मुर्गियाँ रखी हुई हैं तो मैं उनकी खुराक से अंदाज़ा लगा रहा था कि यकीनन जो है अल्लाह ताला की ज़ात वाकई इंसान के रिज़्क़ में इजाफा फरमाती है, बल्कि जानवरों के रिज़्क़ में भी इजाफा हो जाता है। तो नाज़रीन, ये हमारे सोचने वाली बातें, अगर हम सोच जाएंगे तो हमारा जो दुनिया में आने का मकसद है वो पूरा हो जाएगा, वो हम हासिल कर लेंगे। पूरा नहीं हो जाएगा, वो हासिल कर लेंगे। अगर हम नहीं सोचेंगे तो हम बेमकसद आए हैं, बेमकसद चले जाएंगे, ना हमारे आने का मकसद होगा ना जाने का मकसद होगा। तो ये बात बड़ी गहरी है, अगर हम सोच लें तो यकीनन हम इस पर अमल करके फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला जितने भी हमारे सुनने वाले नाजरीन हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, और उनके जितने भी अबा जदाद दुनिया फ़ानी से चले गए, अल्लाह ताला की ज़ात उनकी बख्शिश फरमाए। माह रमज़ान और मुबारक का सदका हमारी भी बख्शिश फरमाए और हमें कब्र को याद रखने की, उसकी तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। तो नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का जो वक्त है वो इख्तिताम को पहुँच रहा है। अपने मेज़बान हाफ़िज़ मोहम्मद ज़हीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।